سعودی عرب، ایران اور پاناما جیسے ممالک کے برعکس جہاں تیل نہر کی وجہ سے وہ نمایاں تھے، کولمبیا لاطینی امریکہ کے عام حالات کی زیادہ صحیح نمائندگی کرتا تھا۔ مین نامی انجینئرنگ کمپنی جہاں میں کام کرتا تھا وہاں ایک بڑے آبی بجلی منصوبے کی سربراہ ڈیزائنر اور انجینئرنگ فرم تھی۔ ایک کولمبیائی پروفیسر نے ایک بار مجھے بتایا کہ تھیوڈور روزویلٹ نے کولمبیا کو جنوبی امریکہ کے محراب کا کلیدی پتھر کہا تھا۔ چاہے روزویلٹ نے یہ الفاظ واقعی کہے ہوں یا نہ، یہ وضاحت درست لگتی ہے۔ بر اعظم کے اوپر موجود ہونے کی وجہ سے کولمبیا وسطی اور شمالی امریکہ کو جنوبی امریکہ سے جوڑتا ہے، اور اسی لیے جغرافیائی اور سیاسی لحاظ سے یہ نہایت اہم دروازہ ہے۔ تقریباً 2 صدیوں سے واشنگٹن کولمبیا کو جنوبی نصف کرہ میں داخلے کے ایک اسٹریٹجک راستے کے طور پر دیکھتا رہا ہے۔ سیاست سے ہٹ کر یہ ملک اپنی فطری خوبصورتی کے لیے بھی مشہور ہے۔ کولمبیا کو 2 سمندری ساحلوں، بلند و بالا پہاڑوں، زرخیز میدانوں اور دنیا کے سب سے گھنے بارانی جنگلات کا تحفہ ملا ہے۔ اس کے لوگ مختلف ثقافتوں کا حسین امتزاج ہیں، مقامی قبائل، افریقی، یورپی، مشرق وسطی اور ایشیائی نسلوں کا میل جول جو ایک جاندار ثقافتی اور فنکارانہ ورثہ تشکیل دیتا ہے۔ تاریخی طور پر کولمبیا نے نوآبادیاتی دور میں مرکزی کردار ادا کیا۔ یہ پیرو کے شمال میں وائسرائے کا صدر مقام تھا۔ کارتافینا کی بندرگاہ سے خزانوں کے بیڑے اسپین لے جائے جاتے تھے، جبکہ آزادی کی جدوجہد میں بھی کولمبیا اہم میدان ثابت ہوا، بالخصوص 1819 میں سیمون بولیوار کی فیصلہ کنجی بویاکا کی لڑائیوں میں۔ جدید ادوار میں کولمبیا نے لاطینی امریکہ کے سب سے بااثر دانشوروں اور رہنماؤں کو جنم دیا ہے۔ صدر کینیڈی نے بھی اپنے ترقیاتی پروگراموں کے کچھ حصے کولمبیا کے ماڈل پر بنائے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہاں جمہوریت پروان چڑھ سکتی ہے۔ لیکن کولمبیا کی کہانی ہمیشہ اتنی روشن نہیں رہی۔ وہی سرزمین جس نے خزانے پیدا کیے، غلامی قبضے اور ثقافتی تباہی کی بھی شاہد رہی۔ 20ویں صدی میں ارلا ویولینسیا کے نام سے ایک خانہ جنگی ہوئی جس میں 2 لاکھ سے زیادہ جانیں ضائع ہوئیں۔ اس سب کے باوجود امریکی حکومت اور کاروباری طبقے کولمبیا کو ایک قابل اعتماد اتحادی اور اہم تجارتی شراکت دار سمجھتے رہے۔ یہ ملک کافی کے لیے زمرد، کپڑا، پھول، تیل اور بدنام زمانہ کوکین امریکہ کو فراہم کرتا رہا۔ امریکی کمپنیاں جیسے کہ میری کولمبیا کو انفراسٹرکچر کی خدمات فروخت کرتی تھیں اور پاور گریڈز، شاہراہوں اور ٹیلی کمیونیکیشن کے منصوبوں کے لیے قرضے تجویز کرتی تھیں۔ کاغذ پر یہ منصوبے اتنی آمدنی پیدا کرتے کہ قرضے ادا ہو سکیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ سب ایک بڑے نظام کا حصہ تھا جس کا مقصد بوگوٹا کو غیر ملکی قرض دہندگان پر انحصار میں رکھنا تھا۔ میرا کام یہ تھا کہ اعداد و شمار کو قائل کن بناؤں، چاہے اس کے لیے معاشی تخمینے بڑا چڑھا کر پیش کرنے پڑیں۔ پھر بھی کولمبیا میرے لیے محض ایک اور ڈیوٹی سے بڑھ کر ثابت ہوا۔ ایک وقت میں نے وہاں ایک کافی فارم خریدنے کا خواب دیکھا تھا، اور بعد میں جب میں بارانکیلا میں مقیم تھا میری ملاقات پاول سے ہوئی، ایک دلکش اطالوی نژاد خاتون جو فیشن کا کاروبار اور سیاست دونوں میں سرگرم تھی۔ اس نے مجھے میری ناکام شادی کے زخموں کا سامنا کرنے میں مدد دی اور سب سے بڑھ کر مجھے اپنے پیشے کی اخلاقی قیمت پر غور کرنے پر مجبور کیا۔ زندگی میں نے سیکھا ہے اتفاقات کی ایک زنجیر ہے۔ میرے اتفاقات میں نیو انگلینڈ کی پرورش، پیس کور کا تجربہ، ویتنام جنگ اور انکل فرینک اور کلاؤڈین جیسے لوگوں سے ملاقاتیں شامل تھیں۔ پاول بھی ایک ایسا ہی موڑ تھی۔ جہاں کلاؤڈین نے مجھے اکنامک ہٹ مین بننے پر آمادہ کیا تھا، وہیں پاول نے مجھے اس پر سوال اٹھانے پر مجبور کیا۔ اس نے مجھے دکھایا کہ جب تک میں اس نظام کا حصہ رہوں گا سکون کبھی نہیں ملے گا۔